بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے تن رب سچے دا حجرا، دل کھڑیاں باغے بہاراں ہو، وچوں کوزے وچوں مسلے، وچوں سجدے دیاں تھاراں ہو، وچوں کعبہ وچوں قبلہ، وچ الا اللہ پکاراں ہو، کامل مرشد ملیا باہو باہو، اوہ آپے لائے سن ساراں ہو، سخی سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان العارفین بھی ہیں، امام العاشقین بھی ہیں، طالبان مولا کے رہنما بھی ہیں، آپ کا یہ شعر بے حد خوبصورتی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور طالبان مولا کے دلوں میں جو سوال آتے ہیں، جو ان کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام سوالاتوں کے جواب بھی سخی سلطان حق باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بیت میں ان تمام سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھ پر میرے مرشد کی نگاہ کرم ہوئی اور میں نے اپنے قلب میں جھانکا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ جو قلب ہے یہ تو محبوب کی جلوہ گاہ ہے، یہ تو وہ جا ہے جو جا نہیں ہے جہاں رب عز و جل کے جلوے بکھرے ہیں، یہ قلب وہ مقام ہے جسے محبوب کے جلووں کی جنت کہا جا سکتا ہے، یہ تو باغ و بہار سے بھی اعلیٰ نعمت ہے جہاں محبوب عز و جل کے جلوے ہیں۔ تو میں اپنے رب کے جلوے اپنے قلب میں جھانکتا ہوں اور دیکھ لیتا ہوں، میں دید و وصال کی نعمت اس قلب میں جھانکتا ہوں اور پا لیتا ہوں، مجھے وضو کرنے کے لیے کسی برتن کی باہر سے ضرورت نہیں پڑتی، وہ کوزہ بھی میرے اندر موجود ہے، وہ صفے وہ مصلے جن پہ نماز پڑھی جاتی ہے وہ مصلے بھی میرے قلب میں موجود ہیں، اور وہ جگہ جہاں اپنے محبوب کے آگے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ محبوب جو تمام کائنات کا مالک ہے جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں، وہ رب عز و جل کے جلوے اور اس کے لیے جو سجدہ گاہ ہے اس کے لیے بھی مجھے جگہ نہیں دیکھنی پڑتی، وہ جگہ بھی میرے قلب کے اندر موجود ہے، میرے لیے قبلہ بھی میرے قلب میں موجود ہے، میرا کعبہ بھی میرے قلب میں موجود ہے۔ قبلہ رخ کو کہتے ہیں،
کعبہ جس جگہ ہم جس کی جانب سجدہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا رب میرے قلب میں موجود ہے، تو میرا قبلہ بھی میرا قلب ٹھہرا، میرا کعبہ بھی میرا قلب ٹھہرا۔ اب مجھے کسی ظاہری معنوں میں سخی سلطان حق باہو یہاں کہیں شریعت کی نفی نہیں کر رہے، لیکن آپ حقیقت کا راز فرما رہے ہیں کہ جس طرح ہم ظاہری نماز پڑھنے کے لیے جس کا شریعت نے ہمیں مکلف کیا ہے، اس نماز کے لیے کعبے کی طرف کرتے ہیں، جب نماز دل پڑھنی ہو، جب نماز عشق پڑھنی ہو، اس کی محبت کو یاد کرنا ہو، تو اپنے قلب میں جھانکے اسے قبلہ و کعبہ یہی نظر آئے گا۔ کیوں؟ کہ وہ رب عز و جل کے جلوے کرے گا، وہ رب عز و جل کے جلوے دیکھے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب کچھ یہاں ہے، اور یہ سب کچھ یہاں کیوں ہے؟ اس لیے کہ میرے مرشد نے مجھ پر نگاہ کرم کی، اور وہ ایسا کامل ہے کہ میرے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ سب وہ بنا دے گا۔ اس نے مجھے رب عز و جل کی بارگاہ تک پہنچا دیا ہے۔ اگر کوئی بالفرض کمی بھی رہ گئی تو میرا مرشد ایسا کامل ہے، وہ مجھے سنبھال لے گا، وہ مجھے گرنے نہیں دے گا، وہ مجھے راہ عشق میں رجت کی گھاٹی کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ میں جب بھی گروں گا میرا مرشد ایسا کامل ہے، وہ مجھے تھام لے گا۔ اور حضرت سخی سلطان مرشد کامل کی ڈیفینیشن میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ مرشد کامل کون ہے؟ وہ ہے جو بندے کو اس کے رب سے ملا دے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جسے ہم سمجھتے ہیں کہ پیر کے پاس جائیں اور اپنے دنیا کے مسئلے بیان کریں، ہاں وہ بھی پیر ہوتا ہے، لیکن کامل پیر وہ ہوتا ہے جس سے رب مانگا جائے تو وہ رب سے ملا دے۔ اللہ کریم حضرت سخی سلطان حق باہو کے صدقہ، ان کے طفیل ہمیں رب عز و جل کی سچی محبت عطا فرمائے، شریعت کا بھی پاسدار بنائے، طریقت کی راہ پر چلنے والا بنائے، عشق کی راہ پہ چلنے والا بنائے، اور دوسروں کے لیے مثال بننے والا بنائے، اور اس مثال کی دل میں خواہش پیدا نہ ہو، حب جاہ کی خواہش پیدا نہ ہو، شہرت کی خواہش پیدا نہ ہو، بس صرف کہ وہ ہمارا رب اتنا حسین ہے، اس کے جلوے ہم دیکھیں تو کیوں نہ ہمارے مسلمان بھائی سے محروم رہے، ان تک وہ پیغام پہنچاتا رہے، تاکہ جس کا نصیبہ ہو وہ ان جلووں کو اپنے قلب کی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے قلب کو مطمئن و مسرور کر سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ویورز، اگر آپ نے اب تک ہمارا ٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر اسے سبسکرائب کر لیں، اور نیو ویڈیوز کی معلومات کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے۔ اگر آپ میرے بلاگ پر جاننا چاہتے ہیں، میری تحریریں پڑھنا چاہتے ہیں، تو بلاگ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ishrateqbalwarsi.blogspot.com، اسے دیکھ کر وہاں سے آپ میری تحریر کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔